السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی ساری بھاگ دوڑ، ساری تھکن، ساری بے چینی آخر کس کے لیے ہے؟ روزی کے لیے اور نصیب کی تلاش کے لیے۔ لیکن عجب بات ہے، رزق بھی دروازے بند کر لیتا ہے اور نصیب بھی چہرہ موڑ لیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ شاید محنت کم تھی یا دعا کم تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ رزق اور نصیب دونوں کے پیچھے ایک ایسا راز ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ راز ہے درود پاک۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، برکت محنت میں نہیں، نظر و کرم میں ہے، اور نظر و کرم درود سے ملتی ہے۔ رومی کہتے ہیں، جب دل بکھرا ہو تو اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک نام کافی ہے، محمد کا نام۔ یعنی جو شخص درود پڑھتا ہے وہ اصل میں اللہ کے محبوب سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، اور جب یہ رشتہ جڑ جائے تو تقدیر کی راہیں کھل جاتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دل کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، سوچو ذرا، اگر چابی غلط ہے تو دروازہ کھل سکتا ہے؟ ہم ساری زندگی غلط چابیوں سے رزق کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حرص کی چابی، دنیا داری کی چابی، رشتوں اور تعلقات کی چابی، مگر اصل دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب ہم درود پاک کی چابی استعمال کرتے ہیں۔ واصف صاحب فرماتے ہیں، جو درود پڑھتا ہے وہ صرف کلمات نہیں پڑھتا، وہ اپنی تقدیر کے تالے توڑتا ہے۔ کئی درود ہیں، لیکن درود خاص ہے، درود ابراہیمی خاص ہے، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ رزق کی کشادگی کا سبب ہے۔ درود تاج دو دل کی گہرائی سے پڑھا جائے تو نفس کے طوفان کو خاموش کر دیتا ہے اور نصیب کو جگا دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، میں نے برسوں محنت کی مگر رزق میں چین نہ ملا۔ ایک دن ایک مرشد نے کہا، بیٹا، ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کرو اور پھر دیکھو کہ جہاں دروازے بند تھے وہاں سے رزق بہنے لگے گا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، کچھ لوگ نصیب کے سونے کا رونا روتے ہیں، حالانکہ نصیب کو جگانے کا راز ان کے ہونٹوں پر ہے۔ ہاں، درود وہ ذکر ہے جو قسمت کو جگاتا ہے، جب درود کو معمول بنائے تو اللہ نے ہر ایک کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ تاجر جس کا کاروبار ڈوبا ہوا تھا، جب درود کے ساتھ دکان کھولی تو گراہک ایسا آنے لگے جیسا کہ بارش کے قطرے۔ درود کا اصل راز جانتے ہو؟ اصل راز کیا ہے؟ درود محض لفظ نہیں، ایک عشق ہے، یہ نسبت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کی کیفیت ہے، جس پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ رومی کہتے ہیں، جب تو درود پڑھتا ہے تو سمجھ لے تیرا دل آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ واصف فرماتے ہیں، درود دراصل وہ راستہ ہے جو بندے کو محبوب تک اور محبوب کے ذریعے خالق تک لے جاتا ہے، اور جب خالق راضی ہو جائے تو رزق بھی وسیع ہو جاتا ہے اور نصیب بھی جگمگا اٹھتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی تنگی سے نکلے، نصیب کو جگے، نصیب روشن ہو جائے اور دل کو قرار ملے، تو ایک چھوٹا سا معمول اپنا لو۔ صبح اٹھتے ہی دن کی عبادات 11 مرتبہ درود ابراہیم سے کرو۔ ہر نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ درود شریف پڑھو، اور جمعہ کے دن فرصت کے لمحوں میں عشق کے ساتھ درود تاج پڑھو۔ یاد رکھو، یہ عمل محض گنتی کے لیے نہیں بلکہ دل کی طرف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں، دنیا کی سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ جیب خالی ہے، بلکہ یہ ہے کہ دل خالی ہے، اور دل اس وقت بھرتا ہے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لبریز ہوتا ہے۔ واصف صاحب نے کہا تھا، درود وہ خوشبو ہے جس سے دل کی ویرانی جنت میں بدل جاتی ہے۔ درود نصیب اور رزق کی کنجی ہے، رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے اپنی دکان کو کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ
درود شریف پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے رزق میں ایسی برکت دی کہ گراہک خود چل کر آنے لگے۔ نصیب کھل جانا۔ کئی نوجوانوں شکایت کرتے ہیں کہ رشتے طے نہیں ہو رہے ہیں، دروازے بند ہیں، لیکن جو دل سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ درود رحمت کو کھینچتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت نصیب پر پڑتی ہے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ درود شریف دل کو سکون دیتا ہے۔ جب دل مطمئن ہو جائے تو محنت میں لگن پیدا ہوتی ہے، اور یہی لگن نصیب کو جگہ دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق وسیع ہو اور نصیب روشن ہو تو یہ معمول اختیار کریں۔ ہر نماز کے بعد کم سے کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ صبح یا رات کو تنہائی میں بیٹھ کر دل سے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن ممکن ہو تو درود تاج پڑھیں۔ یہ معمول صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایسا روحانی سفر ہے جو انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ حقیقت کا ادراک یاد رکھیں، خود پڑھنے والا اصل میں اپنا فائدہ خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی حاجات نہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ایسا مقام دیا ہے کہ جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے اس کی پوری کائنات بدل جاتی ہے۔ اس لیے اولیاء اکرام فرماتے ہیں جس کی تقدیر سوئی ہوئی ہے وہ درود شریف سے اپنی تقدیر کو جگا سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، رشتے نہیں بن رہے ہیں، یا دل کے اندھیرے نے سکون کو چھین لیا ہے تو یہ ایک بار اس درود کو آزما کر دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ روشنی اترے گی جو کبھی بجھ نہیں سکتی۔ آئیے اب سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی محبت عطا فرمائے، ہمارے عزت کو پاکیزہ کرے، ہمارے نصیب کو روشن کرے، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر یہ خوشبو اپنے دلوں میں اتاریں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیں، درود کی لذت دے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے نصیب کو جگا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ بھائیوں بہنوں، آپ کے زندگی میں یا آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کے لیے آپ کو دعا کروانا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے ہوئے نمبر کو آپ ڈائریکٹ کال کر کے یا واٹس اپ کر کے آپ کے مسئلے کو بتائیے۔ انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے، دوا بھی کریں گے۔ آپ جب بھی چاہے فون کر سکتے ہیں یا واٹس اپ میسج کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔